عزیزان محترم یہ امام حسین کا معاملہ ہے. ابھی تک ہم اپنے مولا کو سمجھ نہیں پائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولا کو، ہم کہتے تو ہیں کہ معصوم ہے، خدا نے انتخاب کیا ہے، لیکن اس پر ہمیں ابھی یقین نہیں ہوا، اپنے وجود سے یقین نہیں ہوا. ہم بھی سمجھتے ہیں خوب ایک شخص ہمارے جیسا، مطلب نہ کہ اپنے جیسا، مگر ہم اس معرفت تک نہیں پہنچے امام کی، جو امام کی معرفت ہو، جسے امامت کہا جاتا ہے. وہ امامت کہ جو نبوت کو بچانے کے لیے خدا نے بھیجی ہے. ہم اس امامت تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک. ہمارا معاشرہ ابھی تک امام کو نہیں سمجھ پا رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں خوب شیعوں کے فرقے کے اندر امام ہے، جیسے باقی فرقوں میں امام ہے، ہمارا بھی امام ہے، وہ ان کا امام ہے، یہ ہمارے امام ہے. نہیں عزیزان محترم، یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ یا باقی زیارتیں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. یعنی کیا؟ یعنی آدم کے وارث ہیں امام حسین، یعنی نوح کے وارث ہیں امام حسین، یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کے وارث ہیں امام حسین. وہ بھی حضرت آدم کون تھے؟ حضرت نوح کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. اللہ نے انتخاب کر کر انہیں ہر زمانے میں بھیجا. جو ان کی وراثت رکھتا ہو وہ شخص کیسا شخص ہوگا؟ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ مطلب آپ نبی کی بھی نہیں پہچانتے. مجھے نبوت پڑھنی پڑے گی لگتا ہے دوبارہ. یعنی نبی کون ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت کون ہے؟ وہ بولے کہ ہمیں کیا پتا مولانا صاحب نبی کسے کہتے ہیں. پہلے اللہ تو سمجھائیں ہم لوگوں کو. ہمیں تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. ظاہر ہے ہم توحید کو، ہمیں توحید تو دیکھیں، اللہ اور رسول کی گفتگو ہماری مجلس سے تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کیا تعلق، وہ تو اہل سنت کے ہیں. ہم تو امام علی سے شروع کرتے ہیں سارا معاملہ. ظاہر ہے ہمارے ہاں تو مولا علی سے گفتگو ہوتی ہے. باقی ہمیں کیا پتا رسول کی کتنی حدیثیں ہیں. ہمیں تو صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، من کنت مولا وھذا علی مولا، یا مطلب انا مدینۃ علم وعلی بابوہا. رسول خدا رات کو خاک پہ سجدے پہ رخسار رکھ کر کیا پڑھتے تھے؟ رسول خدا اذان کے وقت پر ان کے چہرے کے اثرات کیا ہوتے تھے؟ رسول خدا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ رسول خدا سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مولانا صاحب آپ ہمیں سنت رسول سکھانے آئے ہیں؟ تو یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا یہ سنت رسول ہے. حسین منی و انا من الحسین یہ سنت رسول ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات یہ سنت رسول ہے. رسول کو تو سمجھیں. اصل رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں. اللہ کا نبی میری زندگی میں نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، عملی نہیں ہے. میرے گھر میں رسول کی گفتگو نہیں ہے. مجھے عشق رسول نہیں ہے. میں نے عشق رسول صرف نعت پڑھنے والوں کو دے دیا. بس جو نعت پڑھتے ہیں بس انہیں رسول سے عشق ہے. بس وہ بھی کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دے، بس وہ بھی لفظوں پہ ہے سب. عزیزان محترم، ہم پریکٹیکلی کچھ اور ہیں، وربلی کچھ اور ہیں. یعنی زبانیں ہماری کچھ اور کہہ رہی ہیں اور عمل ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہی پھر ہم کربلا پہ آتے ہیں، اور کربلا پہ وہ شاعر جو امام کو ملا اس نے کیا کہا تھا میرے مولا کو؟ مولا کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کربلا آپ کو اور ہمیں تکرار کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے. کربلا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ تم کہاں ہو ابھی. کربلا کو کیوں بار بار دنیا کیوں کربلا روکنا چاہتی ہے؟ دنیا کیوں عزاداری کی دشمن ہے؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو دنیا میں تحول اور انقلاب لا سکتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف حق کی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے بولا کہ وہ اب آپ کو تو تبدیل نہیں کر پایا، لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. اس نے دیکھا بھائی کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ حرارت ہے قلوب کے اندر. اب اسے تو نہیں کھینچ سکتا، یہ آئیں گے کچھ بھی کر لو. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا ان کو تو نہیں روک سکتے، کم از کم جو یہاں ایک شخص بیٹھا اسے بدل دو، کم از کم اسے بدل دو. ایسے شخص کو لے آؤ جو انہیں مقصد حسینیت سے، روح عزاداری سے دور کر دے، اور دوسری چیزوں کو لے آئے کہ بولے یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری نہیں ہے.